صفحہ نمبر 405 ہی جاری ہے۔ 5 صلاحیت نہ ہونا۔ انگریزوں کی غلامی سے نجات کے بعد بھی ہمارے ذہنوں سے احساس کمتری کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنی ثقافت، علامت اور اظہار کی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ ہمارے ذہن اس زبان کے بارے میں کم عقل اور کم علمی کا شکار تھے۔ ہم نے عوام کو بتایا کہ یہ زبان اظہار خیال اور رابطے کی زبان ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس زبان سے ہمارے تعلقات بین الاقوامی سطح پر نشوونما نہیں پا سکتے۔ اس میں جدید پیرایوں کا استعمال نہیں ملتا۔ سائنس کی ترقی کا مواد اس زبان میں نہیں ملتا۔ 6 محدود وسعت۔ بیرون ممالک میں اردو کو ذریعہ اظہار کے طور پر نہیں اپنایا جا سکتا۔ اس زبان کا دائرہ اور وسعت محدود ہے۔ ان دلائل میں کافی صداقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو اردو زبان کو روز بروز دبا رہے ہیں، جبکہ انگریزی زبان کو روز بروز پروان چڑھا رہے ہیں۔ ابھی تک BA میں اردو کو اختیاری مضمون اور انگریزی زبان کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ اردو ایک قومی زبان کے ہوتے ہوئے یہ ہماری توہین کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 406۔ آزاد قومیں اپنی گفتگو اور لباس سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن ہم اپنے لباس، زبان اور گفتگو میں مغربی ممالک کی نقل کرنے پر مجبور اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک انگریزی کو ہی ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ سائنس اور کامرس کے مضامین اسی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اب حکومت نے اردو زبان کی قدر اور اہمیت کو محسوس کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس میں تحریک پاکستان کے جیالوں کی قربانیاں ہیں، اسلامی تعلیمات کا مواد ہے، اصلاحات اور علامات کی فراوانی ہے، اظہار و بیان کی شگفتگی ہے اور مزید ترقی کرنے کے مواقع بھی ہیں۔ 7 اردو کو ذریعہ تعلیم نہ بنانے کے نقصانات۔ اردو زبان کو ذریعہ تعلیم نہ بنانے کے نقصانات بھی ہیں۔ غیر ملکی زبان کے ذریعہ تعلیم ہونے کے بعد سب سے بڑی رکاوٹ نفس مضمون پر کما حق ہو معلومات حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی مضمون فہم اور ادراک سے بالا رہے۔ اس وقت تک اس کے پڑھانے کا مقصد فوت رہتا ہے۔ غیر ملکی زبان کو نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ بھی بیان کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اصلاحات، علامات اور محاورات کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ غیر ملکی زبان خواہ کتنی ہی آسان کیوں نہ ہو، غیر ملکی ہی ہوتی ہے۔ 8 اردو کو انگریزی زبان کا مقام دلانے کے لیے مشکلات کا حل۔ ہمارے ملک میں انگریزی زبان کا مقام اردو کو دلانے کے لیے مشکلات کے حل بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تربیت یافتہ عملہ کی ضرورت ہے، جس کو پاکستان میں آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اساتذہ صبح و شام سال ہر سال سے غیر ملکی زبان میں لیکچر دیتے رہے ہیں، ان کو شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں وہ روانی سے لیکچر دے سکیں گے۔ قومی زبان میں کتابوں کی بھی شدید کمی ہے۔ ارباب اختیار کا فرض ہے کہ وسیع پیمانے پر دارالترجمہ کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے تجربہ کار اساتذہ، ادیبوں، انشا پردازوں اور سائنسدانوں سے خدمات مستعار لی جائیں۔ نیز ٹیکسٹ بک بورڈز پر بھی ذمہ داری عائد کی جائے، تعلیمی کمیشن قائم کیے جائیں۔ بہر صورت اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمارے فکر و نظر کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستانی کے لیے موزوں ترین ذریعہ تعلیم ہے، دفتری فائلیں اس کی منتظر ہیں۔ پاکستان کی فضا اس زبان کی ترویج سے ہی معطر ہوگی۔ ادب اور شاعری کا مجموعہ، پاکستان کی تاریخ اسی زبان میں رقم تراز کی گئی ہے۔ تحریک پاکستان میں اردو کا الگ اور منفرد مقام ہے۔ اردو کا ذریعہ تعلیم قرار دینے کے بعد انگریزی زبان سے قطع تعلق کر لینا ممکن نہیں، کیونکہ آج بھی انگریزی کو جو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے اس سے انکار ممکن نہیں۔ اس زبان کو بالکل خیر بات کہہ دینا بھی غلط ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہم انگریزی کو ثانوی حیثیت دے سکتے ہیں، لیکن بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ صفحہ نمبر 407 تعلیم نسواں۔ نمبر 1 تکمیل انسانیت۔ تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کی تعلیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ کے اس ارشاد سے علم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ علم ایک ایسی قوت ہے جس کے بغیر کوئی انسان نہیں کہلوا سکتا۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جس کے بغیر ہم زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں سکتے۔ علم ایک ایسی بصیرت ہے جس کے بغیر ہم آدمیت کا اور خدا کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام نے اس کا فرض کرنا صرف مرد ہی نہیں، عورت کے لیے بھی لازم قرار دیا۔ آج کل ترقی کی دوڑ میں وہی اقوام پیش ہیں جن کے مرد اور عورتیں زیور تعلیم سے آراستہ ہیں۔ یورپی اقوام دنیا میں اسی لیے زیادہ ترقی یافتہ ہیں کہ وہاں ہر مرد اور عورت تعلیم یافتہ ہے۔ 2 مرد اور عورت میں ذہنی ہم آہنگی۔ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پہیہ کمزور ہو تو زندگی کی گاڑی کا منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ زندگی میں مرد اور عورت میں ذہنی ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے۔
اگر ایسا نہ ہو تو زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے دونوں میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی تعلیم یافتہ لڑکے کی شادی کسی ان پڑھ لڑکی سے کر دی جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی بیوی اس کے مسائل حیات نہ سمجھ سکے گی اور دونوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی۔ 3، گھر ایک ریاست۔ گھر کی مثال ایک چھوٹی سی ریاست کی ہے جس میں خاوند بادشاہ اور بیوی اس کی وزیر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ خواہ کتنا ہی منظم اور لائق کیوں نہ ہو، اگر اس کا وزیر دانا اور مدبر نہیں تو وہ امور مملکت میں بادشاہ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکے گا۔ ایسی سلطنت کا زوال پذیر ہونا یقینی ہے۔ لہٰذا گھریلو صنعت کا انتظام بطریقے احسن چلانے کے لیے سلیقہ مند، سمجھدار اور تعلیم یافتہ عورت کا ہونا ضروری ہے۔ 4، خانگی امور کا بہتر انتظام۔ گھریلو انتظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ پڑھی لکھی خاتون گھر کا ماہانہ حساب کتاب باقاعدہ رکھتی ہے اور کفایت شعاری کے اصولوں پر عمل کر کے مردوں کی کمائی کو ٹھیک طریقے سے خرچ کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 408۔ اس کے برعکس جاہل عورتیں زندگی میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہیں اور گھر کی آمدنی کا بیشتر حصہ ان کی جہالت کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ 5، آغوش مادر اولین درس گاہ۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ بچہ جو کچھ بھی اس درس گاہ میں سیکھتا ہے اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے کی بہتر تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نیپولین نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ماں ہی اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکتی ہیں۔ 6، تعلیم یافتہ خواتین کا تاریخی کردار۔ تعلیم یافتہ خواتین نے تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نور جہاں، رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی نے ہندوستان کی تاریخ میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ علی برادران کی والدہ بی اماں نے اپنے بیٹوں میں حریت کی شمع روشن کی۔ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا نام ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ خواتین نے کریا کریا، بستی بستی اور گھر گھر قائد کا پیغام پہنچایا اور آزادی کے قافلے میں عورتوں کو شامل کیا۔ ویلنٹینا شکوت پہلی خراباز روسی خاتون ہے جس نے خرابازی میں نئی تاریخ رقم کی۔ ہیلن کیلر کا نام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 7، ان پڑھ عورتوں کے مسائل۔ غیر تعلیم یافتہ، جاہل اور ان پڑھ عورتیں بے شمار معاشرتی مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ گھر کے اندر عدم اطمینان سے ذہنی کشمکش اور گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، نفسیاتی عوارض بڑھ جاتے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی عزیزوں کو کئی مسائل میں الجھنا پڑتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں تلخی بڑھ جاتی ہے۔ غیر تعلیم یافتہ عورتوں کی کثیر آبادی ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ تعلیم یافتہ عورتوں میں ان پڑھ عورتوں کی نسبت نفسیاتی مسائل کی شرح بہت کم ہے۔ پاکستان میں غیر تعلیم یافتہ عورتوں کی تعداد پڑھی لکھی خواتین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ان پڑھ عورتیں توہم پرست اور رسم و رواج کی دلدادہ ہوتی ہیں، آسے برجن پوت کی قائل ہوتی ہیں، جھوٹے پیروں اور بازاری حکیموں کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور اپنے شوہروں کا گاڑی پسینے کی کمائی دھوکے بازوں کے ہتھے چڑھ کر لٹا دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 409۔ 8، عورتوں کے لیے ضروری علوم۔ عورت کے لیے کون سے علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ انہیں امور خانہ داری کی تعلیم دی جائے، انہیں دستکاری سکھائی جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ ملازمت ہی کریں، بلکہ مشکل پڑنے پر تعلیم اس کے کام آ سکے اور معاشی تنگ دستی کا شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ انہیں اخلاقیات اور مذہبی تعلیم بھی دی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح طور پر کر سکیں۔ عورتوں کو حفظان صحت، روزمرہ سائنس، واقفیت عام اور بچوں کی نفسیات کی بھی تعلیم دینی چاہیے۔ لڑکیوں کا نصاب ان کی عملی زندگی کی ضروریات، دستکاری، سوزن کاری، نرسنگ وغیرہ کی تربیت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ 9، عورتوں کے مخصوص پیشے۔ اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں ڈاکٹری یا نرسنگ کا پیشہ عورتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جنگ کے زمانے میں عورتیں اپنے سپاہیوں کی بخوبی مرہم پٹی کر کے ملک و قوم کی احسن خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ عورت کی فطری شفقت اور محبت کا جذبہ دوا کے ساتھ ساتھ مریض کے علاج میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ تدریس کا پیشہ بھی عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ وہ لڑکیوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو عملی زندگی کے خاص امور بھی سکھا سکتی ہیں، اسی طرح مستقبل کے لیے ان کی تربیت احسن طریقے سے کر سکتی ہیں۔ 10، مخلوط تعلیم سے اجتناب۔ اسلام نے جہاں مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے، وہاں عورت اور مرد کے لیے الگ الگ راہیں متعین کرتی ہیں۔
ہمیں اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تعلیم کے مطابق عورتوں کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ مغربی مخلوط تعلیم کا طریقہ اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے۔ یہ سخت ناپسندیدہ سلسلہ تعلیم ہے۔ تعلیم نسواں کا مقصد عورتوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، نہ کہ انہیں شمع محفل بنانا ہے۔ صفحہ نمبر 410۔ پطرس بخاری، پسندیدہ مزاح نگار، نثر نگار، مضمون نگار، عظیم شخصیت۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ بڑا مزاح نگار ہونے کے لیے بڑی شخصیت چاہیے۔ پطرس بخاری بلا شبہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ پروفیسر، پرنسپل، ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل اور اقوام متحدہ کے ایسوسیٹ سیکرٹری ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں۔ مگر شخصیت کی اس عظمت کے باوجود وہ دوسروں پر ہنسنے سے پہلے اپنے پر ہنستے ہیں، کیونکہ جو خود پر نہیں ہنس سکتا اسے دوسروں پر ہنسنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہاسٹل میں پڑھنا اور سویرے جو کل میری آنکھ کھلی میں وہ خود اپنا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک ماہر نفسیات کی طرح طلباء کی پوری نفسیات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہم اپنی طالب علمانہ خامیوں پر اس انداز سے مسکراتے ہیں جیسے تنہائی میں آئینہ دیکھ کر خنداں ہوتے ہیں۔ غالب کے بعد زیر لب تبسم پیدا کرنا پطرس کا مخصوص حربہ ہے۔ 2. مضامین پطرس۔ مضامین پطرس ان کا واحد مجموعہ مضامین ہے جو لطیف مزاح کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں ان کی طبعی بے تکلفی اور ہنسوڑ پن اور علمی بصیرت کی جگہ جگہ گل کھلتے ہیں۔ وہ خود نہیں ہنستے، نہ دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اپنے مخصوص انداز تحریر سے اس احساس کو ابارتے ہیں جو ہمیں خود بخود ہنسنے پر مجبور سا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ظرافت کا مواد معمولی اور صحیح راستے سے ہٹی ہوئی چیزوں سے حاصل کرتے ہیں۔ جس چیز میں کوئی خامی یا کمزوری دیکھتے ہیں اس کا خوب مضحکہ اڑاتے ہیں۔ 3. طنز و مزاح۔ طنز و مزاح میں فرق۔ پطرس کے مزاحیہ انداز کو سمجھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ طنز اور مزاح کے فرق کو واضح کر دیا جائے۔ طنز کرنے والا بے رحمی سے نشتر چلاتا ہے، اس سے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے کا دل اس سے دکھے گا، بلکہ وہ معاشرے اور فرد پر اس کی برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح احوال کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مگر مزاح میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب کوئی مزاح نگار کسی شخص کو سیدھے راستے سے ہٹتے دیکھتا ہے تو پہلے اس شخص پر ترس کھاتا ہے، اس کے بعد اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی بے وقوفی، احمقانہ روش اور سادہ لوہی پر ہنسنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنی کمزوری کو محسوس کر کے اصلاح کی کوشش کرے۔ صفحہ نمبر 411۔ چنانچہ پطرس کی تحریریں مزاح لطیف کی عمدہ مثالیں ہیں۔ وہ اس طرح گفتگو نہیں کرتے کہ دوسرے کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، بلکہ ان کے مزاح میں اصلاح کی خوبی بدرجہ عدم ہوتی ہے، اور ہدف مزاح اس پر خفا ہونے کی بجائے محسوس ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ 4. طنز و مزاح کے طریقے۔ طنز و مزاح کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً اردو ادب میں پطرس کے قریبی زبانوں میں رشید احمد صدیقی اور فرات اللہ بیگ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے طریقے پطرس بخاری سے مختلف ہیں۔ رشید احمد صدیقی مختلف تعویلوں سے کلام کو طویل کر کے، محاوروں کا سہارا لے کر اور زبان کے چرخانے سے اپنے مزاح کی دکان چمکاتے ہیں۔ فرات اللہ بیگ بھی اپنی علمیت، زباندانی، چھٹے ہوئے فقرات اور لطیفوں کے مخصوص انداز سے طنز و مزاح کا کاروبار کرتے ہیں، مگر پطرس بخاری ان دونوں سے الگ علیحدہ ہی روش اور ایک انوکھی شان سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ایسی برائیاں اور کوتاہیاں چھپی ہوئی ہیں جن پر قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان کو طنز و مزاح کے کس انداز سے نشانہ بنایا جائے کہ لوگ ان پر تمسخر کا اظہار کریں اور معاشرے سے ان کا استحصال ممکن ہو جائے۔ ان کے مضامین کو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ان مسائل کو لیا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پطرس کے مزاح کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی تحریر میں مقامی رنگ نہیں ملتا، بلکہ ان کے موضوعات عمومی حیثیت رکھتے ہیں اور دنیا کے ہر معاشرے کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ البتہ ان کا مضمون لاہور کا جغرافیہ اس سے مستثنیٰ ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے دنیا کے ہر اس شہر کی نمائندگی کے طور پر پیش کیا ہے جو صنعتی، تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے اہم مقام کا حامل ہو۔ اس مضمون میں انہوں نے جغرافیہ لکھنے کے عام انداز اور لاہور کی سماجی زندگی کی بے اعتدالی کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ مضمون واقعیت، حسن تعمیر اور دھیمی ظرافت کی بدولت بہت سے تنقیدی مضامین پر بھاری ہے۔ تحریف میں پطرس کا ہمدردانہ انداز نظر اور خوش مزاجی کا رجحان پورے مضمون پر غالب ہے۔ 5. تحریر میں تحریف کرنا۔ پطرس بخاری مزاح کو پیدا کرنے کے لیے کسی اعلیٰ شہرت کی حامل ادبی شخصیت کی تحریروں یا اشعار میں تحریف کرتے ہیں، اور اس پیروڈی کے ذریعے ان کی ادبی یا نظریاتی خامیوں کو منظر عام پر لا کر اپنے فن کا کمال دکھاتے ہیں۔
ان کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ ہر پڑھنے والا ان کی اس جسارت پر نفرت کرنے کے بجائے محظوظ ہوتا ہے۔ مثلا مولانا محمد حسین آزاد کی اردو کی پہلی کتاب یعنی قاعدہ کی پیروڈی کی ہے اور اس کا نام اردو کی آخری کتاب رکھا ہے۔ باپ حقہ پی رہا ہے، ابھی بیوی اٹھے گی۔ پطرس بخاری نے کی تعریف یوں کی ہے: ماں لیٹی ہے، باپ بیٹھا ہے، پنکھا جھل رہا ہے، بیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے، بیوی برتن لا کر سامنے رکھ دیتی ہے، پیچھے کبھی نہیں رکھتی، ابھی شور کھانا کھا لے گا، بیوی برتن اٹھا لے گی۔ یوں اگر روزانہ برتن نہ اٹھائے تو شور کے سامنے ہزاروں رکابیوں کا ڈھیر لگ جائے۔ صفحہ نمبر 412۔ 6۔ مزاح کا فطری انداز۔ پطرس بخاری مزاح پیدا کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھتے، بلکہ مختصر اور جامع انداز میں فوراً اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں مزاح کا فطری انداز ہے۔ وہ تکلف، تصنع اور بناوٹ سے دوسروں کو ہنسانا نہیں چاہتے، بلکہ تحریر کو اسی انداز سے بنا دیتے ہیں کہ قارئین ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے دیباچے کو اس قدر مزاحیہ بنا دیا ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اس کے مضامین کے رجحان کا پتہ چل جاتا ہے۔ لکھتے ہیں: اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ 7۔ شگفتہ انداز۔ پطرس بخاری کا انداز تحریر نہایت شگفتہ ہے۔ اس میں حد سے زیادہ سادگی پائی جاتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جملے خود بخود قلم سے ٹپکے پڑ رہے ہیں۔ تحریروں میں بلا کی روانی ہے، اسلوب بیان میں ایک لوچ اور لطافت کا پہلو ملتا ہے۔ اپنی تحریروں میں شگفتگی پیدا کرنے اور اس کو دلکش اور مؤثر بنانے کے لیے اچھوتی اور انوکھی تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون مرحوم کی یاد میں سائیکل کے پہیوں کے نشان کو مخمور اور نشیلے سام کے نکل جانے سے تشبیہ دی ہے۔ سینما میں اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ جب اپنے سر کو کھجاتے ہیں تو اس وقت جو شکل بنتی ہے اس کو چائے دانی سے تشبیہ دی ہے۔ پطرس بخاری کے مزاحیہ انداز کو طنز و مزاح نگار رشید احمد صدیقی نے بھی سراہا ہے۔ بخاری مزے کی باتیں مزے سے کرتے ہیں اور جلدی کہہ دیتے ہیں۔ تراشے ہوئے فکروں اور ڈرامائی انداز سے عامی اور عالم دونوں کو مسرور کرنے اور مسخر کرنے کا طریقہ جتنا بخاری کو تھا کسی اور کے ہاں کم نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 413 اور صفحے پر صرف ٹائٹل ہے: گرامر، قواعد انشاء۔ صفحہ نمبر 414۔ فصاحت و بلاغت یعنی ایلوکوینس اینڈ ریٹورک۔ فصاحت جو کلام یعنی بات روزمرہ کے مطابق ہو، تنافر، حروف، تاکید، لفظی اور نامانوس الفاظ سے پاک ہو، لغت یعنی ڈکشنری کے مطابق ہو اور اس میں زبان کے قاعدوں کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، اسے فصیح کہتے ہیں۔ کلام کے اس وصف کو فصاحت کہتے ہیں۔ بلاغت وہ کلام جو مقتضائے حال یعنی وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہو، بلیغ کہلاتا ہے، اور کلام کی صفت کو بلاغت کہتے ہیں۔ کلام کو فصیح و بلیغ انداز میں پیش کرنے کے لیے بالعموم 3 علوم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نمبر 1 علم معانی، 2 علم بیان، 3 علم بدیع۔ نمبر 1 علم معانی۔ علم معانی، بیان اور بدیع میں پہلے 2 علوم کے دائرہ ہائے عمل یعنی کارکردگی جدا گانا ہے۔ معانی کا تعلق دراصل کلام یعنی بات کے اظہار کے لیے موزوں ترین وسائل کی دستیابی سے ہے۔ قواعد نحو کی روح سے علم معنی فکرہ بندی، جملوں کی ساخت پرداخت یعنی آراستہ کرنا سنوارنا اور بیانات کے منطقی ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معنی میں فنکار صرف لفظوں کے وضعی یعنی بنائی گئی اور لغوی یعنی لغت یعنی ڈکشنری سے متعلق دلالتوں سے برسر پیکار یعنی ان سے متعلق ہوتا ہے۔ 2 علم بیان۔ علم بیان ان قاعدوں کا نام ہے جن کے ذریعے ایک بات کو معنی کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے اس طرح ادا کیا جائے کہ بیان مؤثر اور دل پذیر ہو۔ علم بیان کے قاعدے درج ذیل ہیں۔ تشبیہ۔ تشبیہ کے لفظی معنی ہے مشابہت دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا۔ علم بیان کی روح سے جب کسی چیز کو کسی ایک یا ایک سے زائد مشترک یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے، جبکہ یہ خصوصیت یا خصوصیات دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہوں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 415۔ تشبیہ کی ایک جامع تعریف۔ مشترک خصوصیات کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں، جبکہ یہ خصوصیت ایک چیز میں زیادہ ہوگی۔ مثلا ایک مجاہد نے شیر کی طرح دشمن پر حملہ کیا، 2 اس کا پھول سا چہرہ آج بہار کو بھی شرما رہا ہے۔ مندرجہ بارہ جملے میں مجاہد کو اس کی بہادری کے اعتبار سے شیر کی مانند قرار دیا گیا ہے کیونکہ دونوں میں صفت مشترک بہادری ہے۔ ارکان تشبیہ۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، 2
مشبہ، 3 حرف تشبیہ، 4 وجہ تشبیہ اور 5 غرض تشبیہ۔ نمبر 1 مشبہ۔ علم بیان کی اصطلاح میں مشبہ وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ مثلا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ مذکورہ بالا شہر میں اہل ایمان مشبہ ہے۔ 2 مشبہ بہ۔ مشبہ بہ وہ چیز ہے جس سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ اسی شعر میں خورشید یعنی سورج جس کی صفت میں اس کا طلوع اور غروب ہونا شامل ہے۔ مشبہ بہ ہمیشہ واضح یعنی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے، یعنی اکثریت مشبہ بہ کے متعلق جانتے ہوں، جیسے شیر، چاند، پھول، ابر، خورشید وغیرہ۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 3 حرف تشبیہ۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے کچھ خاص حروف استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا جیسا، سا، مانند، طرح، جوں، یوں، گویا، سی وغیرہ۔ زیر نظر شعر میں حرف تشبیہ صورت ہے، جس سے مراد کی طرح ایسے حروف کو ادارت تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ ادارت کے لفظی معنی ہیں ہتھیار، اوزار یا سامان، یا مراد ہے ذرائع۔ 4 وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ کے لفظی معنی ہیں تشبیہ کا سبب یا بنیاد۔ جن مشترک صفات کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے انہیں وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 416۔ متذکرہ مثال میں اہل ایمان اور سورج کو ان کے نکلنے اور ڈوبنے یعنی طلوع و غروب اور عروج و زوال جیسی مشترک خصوصیات کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے۔ 5 غرض تشبیہ۔ وہ مقصد ہے جس کے لیے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، یعنی مرد مومن کی روشن، متحرک اور انقلابی شخصیت کا واضح اور مؤثر تصور یعنی امیجنیشن پیش کرنا۔ نیز یہ تصور پیش کرنا کہ مرد مومن یعنی اہل ایمان کا زوال دائمی یعنی فار ایور نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح غروب آفتاب تازہ اور روشن صبح یعنی برائٹ مارننگ کی نوید یعنی خوشخبری ہوتی ہے، اسی طرح مرد مومن بھی زوال کے بعد دوبارہ عروج حاصل کرتا ہے۔ اور یہی بات اس شعر میں تشبیہ کی مقصد کے تحت استعمال کی گئی ہے، اور یہی بات اس شعر میں تشبیہ کی غرض یعنی مقصد ہے۔ استعارہ یعنی میٹافور۔ استعارہ کے معنی لغت میں مستعار یا ادھار یا قرض لینے کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے استعارہ سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی صفات اس طرح مستعار لینا یا قرض لینا کہ اس کے حقیقی اور مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں تشبیہ پائی جائے۔ استعارہ کی ایک جامع تعریف۔ جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشبیہ پائی جائے، مثلا الف کسی بہادر آدمی کو شیر کہہ دینا، بے کسی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گل یعنی پھول کہہ دینا، جیم کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ میر انیس کا یہ شعر ہے۔ مذکورہ شعر میں شعر استعارہ ہے۔ ارکان استعارہ۔ تشبیہ کی طرح استعارہ کے بھی ارکان ہوتے ہیں جن کی تعداد 4 ہے۔ مستعار لا وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار یعنی ادھار لیا جائے، جیسے بڑھتے تو کبھی صورت شمشیر نہ رکتے، غصے میں کسی طور سے وہ شیر نہ رکتے۔ یہ بھی میر انیس کا شعر ہے۔ صفحہ نمبر 417۔ اس شعر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے بہادر سپاہی مستعار لا ہیں۔ 2 مستعار من یعنی وہ چیز یا شخص جس سے لفظ مستعار لیا جائے، جیسے مذکورہ شعر میں شعر کا لفظ مستعار من ہے۔ 3 مستعار وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہے، یعنی اس شعر میں شعر کا لفظ مستعار یا ادھار لیا گیا ہے۔ 4 وجہ جامع یعنی وہ خصوصیت یا صفت جس کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا جائے، جیسے مذکورہ شعر میں بہادری اور رعب کی مشترکہ خصوصیت وجہ جامع ہے جو بہادر شخص اور شعر دونوں میں پائی جاتی ہے۔ استعارہ میں چونکہ طرفین میں سے ایک محذوف یعنی حذف کیا گیا یا نکالا گیا یا ختم کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے اگر تشبیہ مکمل اور اچھی نہ ہوگی تو استعارہ ناقص رہ جائے گا۔ مجاز مرسل یعنی میٹونیمی تعریف۔ جب کسی لفظ کو مجازی معنوں یعنی لفظ کا ایسی جگہ پر استعمال جس کے لیے وہ لفظ بنایا نہ گیا ہو میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق بھی پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ میں نے بازار سے قلم خریدا، تو اس سے مراد پورا بازار نہیں بلکہ کوئی ایک دکان مراد لی جائے گی۔ مجاز مرسل کی کئی صورتیں ہیں جن میں چند مشہور درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 جزو یعنی ایک حصہ بول کر کل یعنی تمام یا سب مراد لینا، یعنی جو لفظ جزو کے لیے بنایا گیا اسے کل کے معنوں میں استعمال کرنا، جیسے جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی، وہاں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں۔ یہ شعر ہے سلطان خان سلطان کا۔ اس شعر میں برگ یعنی جزو اور پر یعنی جزو کہہ کر گل اور بلبل گل مراد لیے گئے ہیں۔ 2 گل بول کر جزو مراد لینا،
یعنی جو لفظ کل کے لیے وضع یعنی بنایا گیا ہو اسے جزو کے معنی میں استعمال کیا جائے، جیسے میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پشاور یونیورسٹی کل بول کر اس کا ایک شعبہ یعنی جز مراد ہے۔ صفحہ نمبر 418۔ اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا، جامع جم سے مراد جامع صفال اچھا۔ یہاں بازار یعنی کل کہہ کر مراد دکان یعنی جز ہے، اور یہ شعر ہے غالب کا۔ 3، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ یہ میر انیس کا شعر ہے۔ یہاں آگ سبب ہے گرمی کا، لہذا سبب کہہ کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ 4، مسبب بول کر سبب مراد لینا، مثلا یہ کہنا کہ چولہے میں آگ جل رہی ہے، حالانکہ چولہے میں دراصل لکڑیاں جلتی ہیں نہ کہ آگ۔ اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا۔ اس سے مراد دراصل فرزندی ہے جو گھر کے اجالے کا سبب ہے۔ 5، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ ظرف کے معنی برتن ہے اور مظروف کے معنی وہ چیز جو برتن میں موجود ہو، جیسے پالا ساکیا ساگر بے نظیر، پھنسی دام ہجرا میں بدر منیر۔ یہ میر حسن کا شعر ہے۔ ساغر یعنی شراب پینے کا پیالہ، ظرف ہے اور شراب مظروف، دراصل شراب پی جاتے ہیں نہ کہ پیالہ۔ یہاں ساغر یعنی ظرف کہہ کر شراب یعنی مظروف مراد لی گئی ہے۔ 6، اعلیٰ کا ذکر کر کے صاحب اعلیٰ مراد لینا۔ جیے خوش قلم کہہ کر خوش نویس مراد لینا، یا جیسے خوش قلم کہہ کر خوش نویس مراد لینا، یا زبان کہہ کر سخن یعنی بات مراد لینا۔ صاف ظاہر ہے کہ زبان تو گفتگو کرنے کا ایک آلہ ہے، سخن نہیں۔ درجہ ذیل شعر میں لفظ زبان سخن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ یہ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ صفحہ نمبر 419۔ کنایا یعنی الوژن، تعریف۔ کنایا کے لغوی معنی ہے پوشیدہ یا خفیہ بات۔ علم بیان کی روح سے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ مجازی معنی یعنی غیر حقیقی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی معنی مراد لیے جا سکے۔ مثلا سفید پوش کہہ کر عزت والا مراد لینا، اور اس سے مراد سفید کپڑے پہننے والا بھی ہے، یا سفید ریش یعنی سفید داڑھی کہنا، اس سے مراد بزرگ آدمی یا سفید داڑھی والا شخص بھی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ میں بوڑھا یا پختہ عمر آدمی ہوں، اس لیے تجربہ کار ہوں، بوڑھوں کے بال سفید ہوتے ہی ہیں۔ کنایا کی اقسام۔ کنایا کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: کنایا قریب، کنایا بعید، کنایا تلوی، کنایا تعریض، رمز، ایما و اشارہ، کنایا اثبات اور کنایا نفی۔ نوٹ: ان اقسام کی تفصیل اگلی جماعتوں میں آئے گی۔ علم بدیع یعنی اسٹرینج اور ونڈرفل۔ علم بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلام کے آرائش و تزئین کے طریقے معلوم ہوتے ہیں اور ایک فصیح و بلیغ کلام کے لفظی و معنوی خوبیوں سے آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 420۔ اگرچہ یہ علم بیان کے قاعدوں اور ضابطوں کی طرح لازمی یا ضروری نہیں، مگر اس کے اضافے سے کلام میں منفرد قسم کی فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا نمبر 1، صنعت تضاد یعنی کنٹراسٹ۔ اگر کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جن کے معنی ایک دوسرے سے متصادم یا متبادل ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثلا ہنسنا رونا، شب و روز، صبح شام، سیاہ و سفید وغیرہ۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح اور شام معنی کے لحاظ سے متضاد ہیں۔ ب، صنعت ایہام یعنی ورڈز ہیونگ ڈبل میننگز۔ کلام میں ایسا لفظ لانا جو دو معنی رکھتا ہو، ایک قریب کے معنی، دوسرے بعید یعنی دور کے کلام میں معنی مراد لیے جائیں، جیسے گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ پھول کی وجہ سے رنگ کے قریبی معنی اول ذہن میں آتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہیں بعید کے معنی یعنی دور کے معنی، یعنی طرز بیان یا اسلوب۔ جیم، صنعت مراد النظیر یعنی انسٹنس۔ اگر کلام میں کسی ایسی شے کا ذکر کر کے پھر اس کی مناسبت یعنی جن چیزوں میں اس کو نسبت ہو لائے جائیں تو اسے صنعت مراد النظیر کہتے ہیں۔ مثلا سمندر کا ذکر کر کے کشتی، ملاح، چپو، گرداب اور طوفان کا ذکر کرنا، باغ کا ذکر کر کے گل، بلبل، باغبان اور صیاد کا ذکر کرنا،